تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کو اسلامیت کا سبق حقوق العباد کا دوسرا حصہ اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھا رہی ہوں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہمارے اوپر ہمارے والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ ہے اولاد کے حقوق۔ تو آئیے اپنی اسلامیت کی بک کا پیج نمبر 54 کھولیں۔ اولاد کے حقوق۔ اسلام نے جہاں والدین کے حقوق رکھے ہیں وہاں اولاد کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض منصبی ہیں اور ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق تھے، اب والدین کے اوپر اولاد کے حقوق کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے یہ حقوق ہیں کہ زندہ رہنے اور اچھی پرورش کا حق، اچھی تعلیم و تربیت، حسن سلوک کا معاملہ، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ناحق زندہ رہنے اور اچھی پرورش کا حق، یعنی ان کو ناحق قتل نہ کر دیا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت دی جائے، یعنی ان کو پڑھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ حسن سلوک کا معاملہ، اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے، بیجا ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، یہ سب ان کے حقوق ان کی منافی ہیں۔ اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس میں بھی یہ اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ضروریات اور ان کی زندگی کے جتنی بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم جس بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے زندہ رہنے اور اچھی پرورش کا حق۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب معاشرے میں جہاں دیگر برائیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اولاد کو غربت اور افلاس کے خوف سے مار ڈالتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا تو عام بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس سنگدلی سے منع کیا۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں کتنی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور خصوصاً لڑکیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، یا پیدا ہوتے ہی مار دیتے اور ان کو دفن کر دیتے تھے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا اور بہت برا عمل بتایا گیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا سخت گناہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں بعض دفعہ لوگ اور آج کل کے بھی اتنی مہنگائی کے دور میں جو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم ان کا کھانا پینا یا ان کے ضروریات پورا نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو یہ سب گناہ ہے۔ اچھی تعلیم اور تربیت۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اگر صحیح کی جائے تو ایسی اولاد نہ صرف بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی ہے بلکہ معاشرہ بھی ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے، نیز آخرت میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اولاد کے لیے نیکی، پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنیں تاکہ بچے بھی ان کے نقش و قدم پر چلیں۔ اچھی تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پڑھانا لکھانا، ان کو صحیح طور پہ
ان کو برائیوں سے بچا کے رکھنا، ان کو صحیح اور غلط بتانا، یہ سب والدین کے فرائض ہیں۔ اور اگر ایک باپ اپنی اولاد کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہترین تحفہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ ان کی تعلیم میں جتنے بھی پیسے خرچ ہوں اس سے کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے تربیت کے لیے اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کا معاملہ، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت اور شفقت کا رویہ اپنائیں۔ بیجا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہے، تاہم اچھائی اور برائی کا فرق ضرور سمجھتے رہنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ بیجا قسم کی روک ٹوک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اس سے ان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھائی اور برائی میں ضرور فرق بتانا چاہیے۔ اس کے لیے ان کو پیار محبت سے بات سمجھانی چاہیے تاکہ ان کے دل میں بھی اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے، اور تمام مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ برابری کا برتاؤ، اولاد کے ساتھ برابری اور انصاف کا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو۔ اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے انصاف کا برتاؤ نہیں کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ اولاد کے ساتھ برابری کا برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی، ان سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو زیادہ چیزیں دی جائے اور بیٹی کو کم، یا بیٹی کو تعلیم نہ دی جائے اور بیٹے کو تعلیم دی جائے۔ یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جس طرح کا غذا ایک مائیں بیٹے کو دیں، اسی طرح کی غذا بیٹی کو بھی دیں۔ یہی اولاد کے ساتھ برابری کا تقاضا ہے۔